ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے وہاں، میں نے اپنے دوستوں کو میں نے کہا یار آپ مجھے یہ بتائیں وہ تصویریں اس کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ دیکھیں اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ لڑکی نے وہ تصویریں خود پرووائڈ کی نا اس کو۔ ہمارے ہاں سو کالڈ عشق جو برے صغیر کی رگوں میں گھسا ہوا ہے، جو آج تک نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مغلیہ خاندان جو ہے ایسی لعنت ڈال کے گیا ہے اس پورے انڈو پاک میں کہ آج تک وہ نکلنے کا عشق ہماری رگ رگ میں گھس گیا، اور اس کے اندر ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کر لو جو کرنا ہے، اس جیسا بندہ یا بندی اس کائنات میں دوسرا ہے ہی نہیں۔ تو وہ پھر جب عشق نکلتا نا، وہ پھر نکلتا اس طریقے سے، اور پھر وہ تصویریں بھی وائرل ہوتی ہیں۔ جا کے دیکھیں نیٹ، لوگوں نے اپنی ویب سائٹس بنا لی ہیں، مطلب لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ایسی ویڈیوز ہیں کہ لوگوں نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جو چیزیں آپ لوگ خود پرووائڈ کر کے دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو، تو اس میں تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے نا۔ سو کالڈ عشق میں آپ لوگ مبتلا ہیں، اللہ آپ لوگوں کی حالتوں پہ رحم کرے۔ پوری دنیا آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ پیغام میں پاکستان میں رہنے والے ہر لڑکے ہر لڑکی کو دے رہا ہوں کہ اپنے والدین پر رحم کھائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، اور آپ لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں، بہت اچھی مجھے رپورٹ آئی ہے یوٹیوب کی طرف سے، اور بہت سے اوورسیز پاکستانیوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری پوری ٹیم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں، میرا چینل دیکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چینل پہ کبھی بھی وہ نیوز سامنے نہیں آتی جو اسٹریم میڈیا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور ہر وقت آپ جتنے بھی چینلز ہیں پاکستان میں، 200 ہیں، 300 ہیں، چاہے وہ ڈش پہ ہیں چاہے کیبل پہ ہیں، تو کبھی بھی اس خبر کو ہم بریک نہیں کرتے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی خبریں آپ کے سامنے نہ لائی جائیں جو آلریڈی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے جو ٹی وی چینلز ہیں آپ کا مغز جو ہے وہ کھپا رہے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں ایسی نیوز جو بیہائنڈ دا کرٹنز ہوتی ہیں اور وہ منظر عام پر نہیں لائی جاتی یا نہیں دکھائی جاتی، کیونکہ ہر چینل کی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ چل رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے چینلز ہیں وہ چلتے ہی پیسے کے ساتھ ہیں، ایڈورٹائز کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے مجبور ماں باپ ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں جن کی نیوز جو ہے وہ دنیا تک نہیں پہنچتی، انصاف کی آواز جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں، انصاف مانگنا چاہتے ہیں، تب بھی وہ آوازیں نہیں پہنچتی۔ جس میں سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ کیس ہوا تھا زہرا کاظمی کا، تو ہر چینل نے، مین سٹریم نے اس کو اٹھایا، اور اس کو 1-2 دن میں جتنا وہ کیش کروا سکتے تھے انہوں نے کروایا۔ پھر اس کے بعد یہ کیس آپ کو کسی بھی مین سٹریم چینل پر نظر نہیں آیا، بلکہ جہاں پہ ان کو تھوڑا بہت پیسہ لگایا گیا انہوں نے 1-2 نیوز دے دی جو خلاف تھی مہدی علی کاظمی کے، یہ آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد اس کیس کے ساتھ کھڑے رہنا یہی تھا، اور یہ پلیٹ فارم حاضر ہے ان تمام لوگوں کے لیے، تمام مجبور بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، چاہے وہ اوورسیز ہیں چاہے پاکستان میں رہ رہے ہیں، کوئی بھی پیغام اپنا دینا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی گزارش کرنا چاہتے ہیں عوام سے یا اعلیٰ حکام سے، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نیوز جو سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ بچوں پر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور نہ ہی اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، نہ ہی اس کو بتایا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے والدین جو ہیں وہ بیچارے یہی جعلی نکاح نامے کے چکر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور کیا کچھ ہوتا ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ مین سٹریم پہ کوئی بھی آپ کو نہ بتاتا ہے نہ اطلاع دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی آپ کو سورس چاہیے، آپ کے رشتہ داری چاہیے، آپ کا تعلق چاہیے کسی بھی اچھے چینل پہ آنے کے لیے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے ایسی نیوز آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں جو بیچارے کچھ کر نہیں سکتے، یا کچھ بھی، مطلب بہت سے لوگ ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک کیس سندھ سے ہی رپورٹ ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے یہ اللہ نے توفیق دی ہمیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ بچی بازیاب ہوئی، اس کی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں جو آپ لوگوں کے اندر سب سے پہلے اس چیز کی اویئرنیس لے کر آئیں
کہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہمارا نظام ہے، وہ کس طرح چل رہا ہے، اور اس میں اتنا بے فکر ہو کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ جناب پولیس ہے اور پھر یہ ہو جائے گا، پھر عدالتیں پڑی ہیں، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ میں نے آپ کو کیوں کہا تھا کہ اس وقت زہرا کاظمی جو کیس ہے وہ ٹیسٹ کیس ہے، اس میں تمام اداروں کی کارکردگی آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، اور صرف ایک جعلی جو نکاح نامہ ہے اس کے اوپر اتنا بڑی یہ گیم کھیلی جا رہی ہے، اور کیا سے کیا ہو رہا ہے، یہ سب تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے اویئرنیس اس لیے ضروری ہے کہ خدا کا واسطہ آپ ان چکروں میں نہ رہیں، اور نہ ہی یہ سوچ کے بیٹھیں کہ خدا نہ خواستہ اول تو تمام بچے جو ہیں اللہ کی حفظ و ایمان میں رہیں، میری پوری دعائیں ہیں ان کے لیے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ اس چیز کے اوپر نہ رہیے گا کہ آپ جو ہے جناب آپ جائیں گے اور جناب آپ کو 1 گھنٹے کے اندر عدالت سے کہیں گے لو جی اپنی بچی سنبھالو یا اپنا بچہ سنبھالو، ایسی کی تیسی ملزموں کو جو ہے ہم سر عام پھانسی لگا دیں گے اور لٹکا دیں گے اور کیا کر دیں گے۔ تو اس خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں رہنا۔ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اور اس میں میں نے ایک بات کی تھی کہ گھر کا سب سے بڑا بندہ، چاہے وہ والد ہیں چاہے والدہ ہیں، وہ خود ایس ایچ او ہے، وہ خود جج ہے، اس نے نظر رکھنی ہے، اس نے سوچنا ہے ماحول کیسا ہے، اور بالکل بے فکر نہ رہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے میں اکثر دیکھتا ہوں اسکولوں میں پیدل جا رہے ہیں، لمبا لمبا سفر طے کر کے، بچیاں سزوکیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، رکشوں میں جا رہی ہیں۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں کو مینیج کریں، اور بھی زندگی کے معاملات ضروری ہوتے ہیں، کمانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن جن کے لیے آپ لوگ کما رہے ہیں اور جن کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں، جب وہی نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے اس کمانے کا کیا فائدہ۔ یہ باتیں خاص طور پہ میں بہنوں کے ساتھ کرتا ہوں، بہت اچھی میری بہنیں ہیں، میری باتوں کا برا نہیں مناتی، کہ خدا کے واسطے بازاروں میں جب جاتی ہیں تو احتیاط کیا کریں، کیونکہ بچے سب سے زیادہ والدہ کے ساتھ ہی بازاروں میں جاتے ہیں، مزار ہو گئے یا اور بڑی بڑی مارکیٹس ہو گئیں، تو بے شک ایک بچہ سال لے کے جایا کریں، ضروری نہیں ہے کہ سب کو آپ لے جائیں، زیادہ بچے ہیں تو باری باری لے کے جایا کریں۔ تو یہ وہ تمام حفاظتی جو ہیں آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں سارے کام، اور بالکل الرٹ رہنا ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور رزلٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس نیوز آتی ہیں، لیکن ہم اس کے اندر کچھ ایسی نیوز اٹھاتے ہیں، آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ آج کی جو تازہ ترین ہمارے پاس خبر پہنچی ہے وہ گلشن معمار میں پولیس نے جو ہے 6 سالہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کیا، پھر اس کو قتل کر دیا ایک بندے نے، اور اب اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ اور یہ 1 ہفتے میں جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے، یہ تیسرا واقعہ ہوا ہے اسی طرح کا۔ تو رپورٹ جو ہے وہ گلشن معمار اغوان کیمپ پولیس چوکی کے قریب جو ہے خالی مکان میں یہ وقوع ہوا، اور وہاں سے لاش جو ہے وہ برآمد ہوئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش قبضے میں لی اور ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید ہسپتال میں منتقل کیا۔ رپورٹ کے مطابق علاقہ مکینوں نے کہا کہ جو حسینہ لڑکی تھی، دختر ہے، موسیٰ صاحب کوئی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ مغرب کے وقت سے جو ہے وہ لاپتہ تھی، ہر جگہ اس کو تلاش کیا گیا لیکن ناکامی ہوئی، تاہم بعد میں گھر سے اس کی پولیس کو اطلاع دینے والے علاقہ مکی پہلوان خان نے بتایا کہ لوڈ شیڈنگ کے باعث علاقہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بچی کو ٹارچ کی روشنی میں مختلف مقامات پر تلاش کرتے رہے۔ اسی اثناء میں بچی کی رہائش گاہ سے کچھ فاصلے پر غیر آباد ٹوٹے ہوئے گھر میں جا کر دیکھا تو اندر کمرے میں جو ہے یہ سارا کام ہوا تھا، اور فوری طور پر 15 کو کال کی اور تھانے جا کے اطلاع دی، اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب بات وہی آ گئی کہ جب رپورٹ ہمارے پاس آتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اس کے اندر بولا جاتا ہے کہ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد واقعے میں ملوث افراد کو سزا دی جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور پھر یہ ہو جائے گا اور پھر وہ ہو جائے گا، اور پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ احتیاط کریں، اور کوئی بھی فیملی ممبرز بھی ہیں، آپ یقین کریں ہمارا اسلام اسی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر بہت روشنی ڈالتا ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز بھی ہیں، تو آپ اس حوالے سے بالکل بھی بچوں کے حوالے سے اعتماد نہ کریں کسی پر بھی،
کیونکہ یہ ایک نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، تو اس میں کوئی بھی اس چکر میں آ سکتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی بہت زیادہ حفاظت کریں اور 14 طبق روشن کر کے رکھیں، نہ کہ اس کے بعد اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو پچھتانا پڑے۔ اور یہ عدالتی نظام آپ لوگوں کے سامنے ہے، جو کارکردگی اس وقت آپ دیکھ لیں سندھ پولیس کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کس طرح اپنے آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں کہ جناب آپ کو فوری طور پہ انصاف مل جانا ہے اور فوری طور پہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ قانون آپ کو پرووائڈ کر کے دے دے گا۔ کتنی بڑی تکلیف سے اس وقت جو ہے وہ زہرا کاظمی کے والدین گزر رہے ہیں، وہ بچی خود گزر رہی ہے، اور بھی بہت سی آج ہمارے پاس رپورٹس تھیں، اور اس میں ایک یہ بھی تھی کہ اسلام آباد میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے وہاں، میں نے اپنے دوستوں کو میں نے کہا یار آپ مجھے یہ بتائیں وہ تصویریں اس کے پاس کہاں سے آئی ہیں۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی نے وہ تصویریں خود پرووائڈ کی نا اس کو۔ ہمارے ہاں سو کالڈ عشق جو برے صغیر کی رگوں میں گھسا ہوا ہے، جو آج تک نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب مغلیہ خاندان جو ہے ایسی لعنت ڈال کے گیا ہے اس پورے انڈو پاک میں کہ آج تک وہ نکلنے کا عشق ہماری رگ رگ میں گھس گیا، اور اس کے اندر ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کر لو جو کرنا ہے، اس جیسا بندہ یا بندی اس کائنات میں دوسرا ہے ہی نہیں۔ تو وہ پھر جب عشق نکلتا نا، وہ پھر نکلتا اس طریقے سے، اور پھر وہ تصویریں بھی وائرل ہوتی ہیں۔ جا کے دیکھیں نیٹ، لوگوں نے اپنی ویب سائٹس بنا لی ہیں، مطلب لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ایسی ویڈیوز ہیں بچوں کی اور بچیوں کی کہ لوگوں نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جو چیزیں آپ لوگ خود پرووائڈ کر کے دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو، تو اس میں تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے نا۔ سو کالڈ عشق میں آپ لوگ مبتلا ہیں، اللہ آپ لوگوں کی حالتوں پہ رحم کرے۔ پوری دنیا آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ پیغام میں پاکستان میں رہنے والے ہر لڑکے ہر لڑکی کو دے رہا ہوں کہ اپنے والدین پر رحم کھائیں، اپنے والدین پر رحم کھائیں۔ بس ان کی طرف سے میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں آپ لوگوں کے کہ برائے مہربانی عشق میں اتنے مت ڈوبیں کہ اپنی عزتیں آپ لوگ اچھالنے پہ آ جائیں اور پوری دنیا آپ کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہو۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے، اور یہی سوچتے ہیں کہ جب ان کے گھر کے اندر ان کے والدین یا بھائی یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے تو ان پہ کیا گزرتی ہوگی، اور گھر کے کیا حالات ہوتے ہوں گے، اور کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ پھر آپ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو مارنے پہ، دوسرے کو مارنے پہ، عدالتوں میں خود آپ خوار ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے؟ تو برائے مہربانی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں، اور مائیں خاص طور پہ بچوں کا بہت خیال رکھیں۔ اسکول جاتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں، قاری سے پڑھتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، بہنوں کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔